سے یہاں یہ اشعار لکھے ہوئے ہیں، اس دور میں میں اور ہے، جام اور ہے، جم اور، ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور، تہذیب کے آزر نے ترشوائے صنم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ اب ذرا قلب ماہیت کا اندازہ کیجئے، وہی شخص جو کہہ رہا تھا کہ خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے، وہ آج اس وطن کو ایک سب سے بڑا بت قرار دے کر اور اس کا قلع کما کرنے کے لیے کس قدر زوردار الفاظ جو ہے، اور یہی دوسری طرف یہ بت کہ تراشیدہ تہذیب نوی ہے۔ یہ جو نیشن سٹیٹ کا تصور ہے، یہ 18ویں صدی سے یورپ میں شروع ہوا۔ نیشن سٹیٹ، ایک ملک میں رہنے والے سب شہری ہیں، برابر ہیں، اور ان کے اندر مذہب کا اختلاف ہو، یہ اس کا کوئی حیثیت نہیں۔ مذہب تو پرائیویٹ معاملہ ہے، ہاں جو سرکاری سطح پر ہوگا معاملہ، اجتماعی معاملات جو ہے وہ کسی مذہب سے طے نہیں ہوں گے۔ یہ نیشن سٹیٹ کا تصور، یہ بت کہ تراشیدہ تہذیب نوی ہے، غارت گرے کاشانہ دین نبوی ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے، نہ زارہ دیری نہ زمانے کو دکھا دے، اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے۔ اس سے بھی زیادہ مجھے ملا ہے ایک ان کے تختہ جو ہے، منزل راہ رواں دور بھی دشوار بھی ہے، کوئی اس قافلے میں قافلہ سالار بھی ہے، بڑھ کے خیبر سے ہے یہ مارکہ دین و وطن۔ خیبر، غزوہ خیبر سے کہیں بڑھ کر یہ دین و وطن کا مارکہ، کہ ہمارے نزدیک ہماری قومیت کی بنیاد ہمارا دین ہے۔ آج دنیا یہ کہتی ہے کہ قومیت کی بنیاد وطن ہے۔ یہ جو مارکہ دین و وطن ہے، بڑھ کے خیبر سے ہے یہ مارکہ دین و وطن۔ اس زمانے میں کوئی حیدر کرار بھی ہے، تو واقعہ یہ ہے کہ علامہ اقبال نے اس سلسلے میں وہ رول بھی پلے کیا کہ جو حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے دین اکبری کا قلع کما کرنے میں ادا کیا تھا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس اعتبار سے میں کہا کرتا ہوں کہ حضرت مجدد الفسانی کے بروز کی حیثیت رکھتے ہیں علامہ اقبال، اور ان کو جو گہری نسبت تھی، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں۔ ملت کا سرمایہ تو سارا کا سارا جو ہے ایمان بالرسالت سے۔ آپ حضرت مجدد الفسانی کے خطوط پڑھیے، سب سے زیادہ زور اطاعت رسول، اطاعت رسول، اطاعت رسول، اطاعت رسول۔ جس کی جڑ کاٹنے کی کوشش کی تھی دین الہی کے ذریعے سے اکبر نے، اس کو دوبارہ مستحکم کیا ہے وہ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے۔ مسئلہ یہ کہ ایک وطن پرست انسان ہے، وطنیت ایک نظریہ ہے سیاسی تمدنی، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وطن کی محبت تمام محبتوں پر بالا تر ہو جائے۔ قوم پرست انسان آپ کسے کہتے ہیں؟ کہ جس میں قوم کی محبت تمام محبتوں سے بالا تر ہو جائے۔ یہی وہ چیز ہے جس کو کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ جدید چونکہ تصورات ہیں، یہ نیشنلزم کا جو بھوت آج پوری دنیا کے سروں پر سوار ہے، ہمارے علماء اس سے واقف نہیں ہیں بالعموم۔ اس کو پہچاننے والا وہی شخص ہو سکتا تھا جس نے اپنے بارے میں کہا ہے کہ میں خود اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل، کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل۔ جدید فکر، جدید تہذیب، جدید تمدن کو اندر سے جا کر جس نے دیکھا تھا، وہ شخص تھا کہ جس نے اس کو پہچانا کہ یہ وطنیت کا نظریہ جو ہے اس دور میں یہ سب سے بڑا شرک ہے، اس لیے کہ اس میں وطن کی محبت کو تمام محبتوں پر بالا تر کیا جاتا ہے۔ وطن کی جے، یہ کیا ہے؟ وطن کی عظمت کا ترانہ ہے جو اب آپ گاتے ہیں کھڑے ہو کر، یہ اس کی عبادت ہے جو آپ سر انجام دیتے ہیں۔ وطن کے جھنڈے کو سلامی جو دی جاتی ہے، حقیقت میں اس دور کے شرک کے سب سے بڑے مظاہر یہ ہیں۔ لیکن یہ کہ اس کو پہچانا کس نے؟ اس مرد قلندر نے جو جانتا تھا کہ وطنیت، گفتار نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے۔ یہ بات، یہ جو آپ نے وطن کا لفظ کہیں پڑھ لیا، اور یہ جو آج کی سیاست ہے اس میں وطن اور ہی کچھ ہے۔ آج کی دنیا اجتماعیت کے میدان میں اگرچہ اب زمانہ بدل رہا ہے، لیکن
تقریباً 1 صدی سے نیشن سٹیٹس وطن کی بنیاد پر قومیت، وطن محبوب ترین شے، جو شے میرے وطن کے لیے صحیح ہے وہ میں کروں گا، چاہے وہ غلط ہو، وہ حرام ہو، اللہ کے قانون کے خلاف ہو، لیکن میرے وطن کے لیے ہوگا۔ وطن زندہ باد، یہ وطن پرستی ہے۔ اس وطن پرستی کے مذہب کی ایک نماز بھی ہے، ترانہ ہو رہا ہے تو کھڑے ہو جاؤ، قنوت، کھڑے ہو جانا عبادت کا حصہ ہے، اس کا جھنڈا سلامی دو۔ یہ وطن کے معبود کے ریچولز ہیں، مذہب وطنیت۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا، اس کو سمجھا نہیں کسی نے بھی، اس دور میں میں اور ہے، جام اور ہے، جم اور، ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور، تہذیب کے آزر نے ترشوائے صنم اور۔ آج کا صنم، آج کا بت کون ہے؟ تہذیب کے آزر نے ترشوائے صنم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور۔ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن۔ خدا پرستی، یہ وطن کی لکیر سے تم اور ہو گئے، میں اور ہو گیا۔ لکیر، انسانیت منقسم، جو تمہارے وطن کے لیے ٹھیک ہے وہ تم کرو گے، چاہے وہ اخلاقاً غلط ہو، اور جو میرے وطن کے لیے ٹھیک ہے وہ میں کروں گا، چاہے اخلاقاً غلط ہو۔ یہ کون سا دین ہے؟ یہاں تو وطن تمہارا معبود بن گیا۔ پاکستان میں بڑا شور اٹھا تھا جب میں نے کہا تھا کہ جھنڈے کو سلامی دینا شرک ہے، اور ترانے کے وقت کھڑا ہو جانا شرک ہے۔ اور میں کبھی بھی تقریبات میں جاتا ہوں، اقبال ڈے ہو رہا ہے، کچھ اور ہو رہا ہے، میں ان تقریبات کا مقرر نہیں ہوں، لیکن جب بہت زور دیتے ہیں چلا جاتا ہوں، لیکن وہاں ترانہ پڑا جاتا میں بیٹھا رہتا ہوں، میں کھڑا نہیں ہوتا، اور اس پر چیمیں گوئیاں ہوتی ہیں اخبارات کے اندر کہ میرے نزدیک یہ وطن کی نماز پڑھ رہے ہو تمہارا یہ قنوت اور وطن کا ترانہ، اس میں حمد ہو رہی ہے وطن کی، یہ کیا ہے؟ آج کے دور کا بدترین شرک، شرک فی المحبت۔ لیکن اگر آگے چل کے، ابھی تو کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، لیکن اگر آپ ایسے دیش میں ہیں جو دیش کا قانون اپنے خالق کے قانون سے ٹکراتا ہے، تو خالق کا قانون اونچا ہے، خالق کا قانون اونچا ہے، خدا کا قانون اونچا ہے، اللہ کا قانون اونچا ہے، پھر آتا ہے دیش۔ دیش نے ہمیں، ٹھیک ہے، یہ دیش میں ہم جیتے ہیں، دیش ہمارے لیے فیسلٹیز دیتا ہے، لیکن ہمیں جان کس نے دی؟ دیش نے یا خالق نے؟ خدا نے دی۔ یہ ہوا جو ہے، یہ ہوا کے بنا 5 منٹ بھی آپ زندہ نہیں رہ پائیں گے۔ کتنا؟ 5 منٹ بھی نہیں زندہ رہ پائیں گے۔ کس نے دی؟ دیش نے یا اللہ نے؟ خدا نے۔ دیش نے بھی ہمارے لیے اچھے کام کیے، میں دیش کے خلاف نہیں ہوں، میں بھی دیش بھکت ہوں۔ دیش بھکت کے معنی کیا؟ اگر آپ بولتے ہیں دیش بھکت مطلب دیش کی عبادت کرنا، تو میں دیش بھکت نہیں ہوں۔ اگر دیش کی ترقی چاہتا ہوں، ہاں میں ہوں دیش بھکت۔ تو دیش بھکت کے معنی کیا امپورٹنٹ ہے؟ اگر دیش بھکت مطلب دیش کی عبادت کرنا، تو یہ غلط ہے۔ عبادت صرف میں خالق کی کرتا ہوں، اللہ کی کرتا ہوں، خدا کی کرتا ہوں۔ لیکن اگر کوئی دیش، چاہے وہ امریکہ ہو یا UK ہو، وہاں کا قانون اگر اسلام کے خلاف ہے، تو میں اس دیش کے قانون کے خلاف جاؤں گا، کیونکہ میں سب سے پہلے محبت کرتا ہوں خالق سے، خدا سے، اللہ سے۔